بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انسانی عروج و زوال کی ایک داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب تھے، میں انہیں سیٹھ صاحب کہوں گا۔ سیٹھ صاحب میرے بڑے قریبی عزیز تھے، میرے والد کے فرسٹ کزن۔ واجبی سی تعلیم تھی، انٹیلیجنٹ بلا کے تھے۔ آج سے 30-35 سال پہلے یا 40 سال پہلے انہوں نے جب بزنس شروع کیا تو ایک تو وہ انٹیلیجنٹ تھے، دوسرا رب ان پہ بڑا مہربان تھا۔ انہوں نے جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالا وہ سونے میں ڈال گئی۔ پہلے وہ اکیلے کام کرتے تھے، پھر ان کا ایک بیٹا جو میرا ہم عمر تھا، میری طرح میرا کلاس فیلو بھی تھا، وہ ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس بیٹے کو وہ ساتھ رکھتے تھے، بلکہ اب 15-20 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ سیٹھ صاحب نے خود عملاً کام بند کر دیا تھا۔ وہ بیٹا ہی تھا جو سارا کام کرتا تھا، وہ سبھی چیزیں دیکھتا۔ سیٹھ صاحب کے 5-6 بیٹے ہیں۔ جو باقی بیٹے تھے ان میں ایک ایسا تھا جس نے جو سرکاری ملازم تھا، اور باقی بیٹے عملاً عیاشی کرتے تھے، بڑی معقول آمدن تھی۔ وہ بڑی سے بڑی گاڑی باپ کو کہتے لے دو، اور باپ انہیں لے دیتا۔ لاڈ پیار اتنا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ گاڑی سارا دن لیے پھرتے، اور جتنے پیسے چاہیے ہوتے آ کے لے لیتے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اتنے پیسے کہاں خرچ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ چل رہا تھا کام۔ سیٹھ صاحب کی بیگم بڑی نفیس تھی، بڑی اچھی عورت تھی۔ 15 سال پہلے وہ پاک سے فوت ہو گئی، تو سیٹھ صاحب اکیلے تھے۔ بیٹوں نے مشورہ کر کے ایک بیوہ سے ان کی شادی کرا دی۔ وہ بھی کوئی لوور مڈل کلاس کی خاتون تھی، ان کے گھر میں آ کے ایڈجسٹ ہو گئی، ٹھیک تھا۔ اب اس عورت کے والدین فوت ہوئے تو بھائی بہن، ایک چھوٹا سا ایک کچی سی آبادی میں مکان تھا، اس پہ وہ آپس میں جھگڑے تھے۔ سیٹھ صاحب کے لیے اتنی معمولی رقم بڑی چھوٹی سی بات تھی۔ انہوں نے اپنی بیگم کو پوچھا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، انہیں کو کتنے کتنے پیسے لینے ہیں۔ انہیں 2 اور وہ مکان اپنے پاس۔ انہوں نے وہ مکان 10-15 ہزار کرائے پہ چڑھا دیا۔ وہ بیگم کی انکم بن گئی۔ بہرحال اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ سیٹھ صاحب مجھ پہ بڑے مہربان تھے، بڑے بیٹے کی طرح۔ وہ جیسے ان کا بیٹا تھا، میں چونکہ کلاس فیلو تھا، تو گھر میں چھوٹی سی بھی تقریب ہونی تو انہوں نے مجھے فون کرنا کہ یار کل فلاں تقریب ہے، چھوٹی سی، گھر کے ہم بندے ہیں تو تم بھی آ جاؤ نا، گھر کے آدمی ہو۔ تو میں نے چلے جانا، بڑے اتفاق سے میاں بیوی نے بڑا ویلکم کہنا۔ ان کی دوسری بیگم کے بعد کچھ تھوڑا سا میرا جانا کم ہو گیا تھا، کہ وہ پہلی بیوی سے میری ماؤں کی طرح تعلق تھا، بڑا اچھا۔ تو بہرحال میں اس کے باوجود کبھی کبھی ان سے ملنے چلا جاتا۔ پچھلے دنوں کو 1-2 سال سے انہوں نے مجھے نہ بلایا، نہ کوئی بات ہوئی۔ میں نے ایک آدھ بندے سے، عزیز رشتہ دار جو ہوتے ہیں، انہیں پوچھا کہ کیا بات ہے سیٹھ صاحب، آج کل مجھے کوئی آج کل تقریب نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ان کے بیٹوں میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اور وہ خاصا لمبا چوڑا جھگڑا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اچھا، سیٹھ صاحب کا بڑا بیٹا اور سیٹھ صاحب جو کماتے تو بہت تھے، اب ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ جائیداد جو خریدتے تھے نا، وہ کرتے تھے کبھی کسی بیٹے کے نام، کبھی کسی کے، بانٹ کے، کہ کل کو ضرورت پڑے تو کہہ دے بچے کہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا ہے۔ اس ملک میں یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو جائیداد ہے کہیں والد صاحب نے دیا ہے۔ والد صاحب کے کیا سورسز تھے کوئی نہیں آپ کو پوچھ سکتا، بس والد صاحب کی جائیداد تھی جس میں سے حصہ مل گیا، چنانچہ وہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ ہر بیٹے کے نام کروڑوں کی جائیداد تھی، کسی کے پلازا، پٹرول پمپ، ایسی ساری چیزیں ہر بندے کے نام۔ وہ بیٹے آپس میں جھگڑے تو انہوں نے کہا جی کہ فلاں کے پاس جو جائیداد ہے وہ اتنے کروڑ کی ہے، میرے پاس اتنے کروڑ کی ہے، فلاں کے پاس تو ایون نہیں ہے، کوئی تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو کیا کیا جائے۔ سیٹھ صاحب کے نام پہ 2 پلازے تھے، کوئی زرعی زمین تھی ساری۔ انہوں نے کہا جی وہ بیچیں، آپ نے کیا کرنی ہے اس عمر میں، تو ہمیں بانٹ دے۔ سیٹھ صاحب بولے آدمی، بچوں کے پیار میں انہوں نے سوچا کہ چلے جھگڑا ختم کروں، انہوں نے سارا کچھ بیچ دیا۔ بیٹوں نے مزے سے وہ سمیٹا،
اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا یار میں نے رہنا کھانا مجھے. کہنے لگے وہ آپ کی بیگم کا جو مکان ہے نا وہاں چلے جائیں. سیٹ صاحب نے وہاں جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ممکن کہ میں وہاں جاؤں, وہ میرے رہنے کے قابل نہیں ہے گھر, وہ علاقہ بھی میں ساری عمر یہاں رہا ہوں. وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ محلنما بہت بڑا مقام تھا. تو کہنے لگے میں اب یہاں سے اٹھ کے وہاں نہیں جا سکتا. اچھا وہ جو سرکاری افسر بیٹا تھا وہ گھر اس نے قابو کر لیا تھا, اسے ساروں کو نکال دیا. اب وہ سیٹ صاحب کو بھی کوشش کر رہا تھا کہ وہ چلے جائیں کہیں اور, لیکن انہوں نے جب انکار کیا تو اس نے کہا اچھا آپ کے لیے میں کچھ کرتا ہوں. پچھلے حصے میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, شاید کسی زمانے میں بنائے گئے تھے کہ کوئی سرونٹ رہنا ہو تو ملازم کو وہاں رکھا جا سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ کمرے تھے جن کے ساتھ واش روم, کچن چھوٹا سا ملازموں کے لیے جیسے. سیٹ صاحب کو وہاں شفٹ کر دیا گیا. اب یہ بڑی تلخ زندگی ہے کہ آپ ایک بڑے گھر سے جس کے آپ مالک ہیں اسی گھر کے سرونٹ کوارٹر میں آپ کو رکھ دیا جائے. لیکن کیا کیا جائے, باہر جا کے لوگوں کو تماشا دکھانے کے کہ میں یہ غریب غربا علاقے میں آ گیا ہوں, میں جو کبھی سیٹ تھا میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, یہ بتانے سے بہتر تھا کہ وہ چپکے سے جا کے تو وہاں شفٹ ہو گئے. میں سوچ رہا تھا انہیں ملا ہوں, میں انہیں ملنے چلا گیا. گیٹ پہ جب میں پہلے جاتا تھا تو ہارن دیتا تھا, گیٹ والا دروازہ کھولتا, میں ان کا نام لیتا, فوراً دروازہ کھل جاتا. سائڈ پہ میں گاڑی کے ڈرائنگ روم بھی کھل جاتا, وہ اپنے کمرے میں کبھی بلا لیتے. اب میں جا کے دروازہ ہارن دیا تو ایک آدمی نے دیکھا, پھر باہر نکلا, جی کس سے ملنا ہے. میں نے سیٹ صاحب کا نام لیا, اس نے کہا انتظار کریں. 10 منٹ بعد وہ واپس آیا, کہتا ہے جی آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دیں وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا سائڈ پہ کیوں لگاؤں, دروازہ کھولو. اس نے پہلے سوچا, پھر میری طرف دیکھا, پھر پتہ نہیں کیا سوچ کے اس نے دروازہ کھول دیا. میں نے گاڑی اندر کھڑی کی تو کہتا ہے بیٹھ جائیں. سامنے لان میں 2 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں, ٹوٹی تو نہیں تھی لیکن عملاً وہ بالکل شکستہ حال کرسیاں تھیں, وہ 2 پڑی تھی. مجھے اس نے کہا, میں بیٹھ گیا. پہلے جب میں آتا تھا تو سیٹ صاحب پورا سوٹ بوٹ, وہ نائٹ سوٹ بھی ان کا بڑا قیمتی ہوتا تھا, وہ بڑے شان سے نکلتے تھے. اب میں نے دیکھا وہ 50 سال پہلے جو ان کا حلیہ تھا ویسا حلیہ بنایا, چہرے پہ بڑی اداسی سی, تو مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں. بہرحال بیٹھے, تھوڑی دیر گپ شپ ہوئی. میں نے کہا یہ کیا صورت ہو گئی ہے. کہتے ہیں قسمت کی بات ہے یار, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا کچھ بتائے. پتہ چلا بیٹے لڑ پڑے تھے, انہوں نے اپنا حصہ لیا اور انہیں کچھ دینے کو تیار نہیں تھے. کہتے ہیں آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, پتہ نہیں کتنے سال زندہ رہنا, تو آپ جائیداد جو چھوڑ اپنے نام رکھیں گے وہ پھر اس پہ جھگڑا ہوگا, تو آپ اپنے نام کچھ نہ رکھیں گے. اس لیے انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. زرعی جائیداد تھوڑی سی جو بچی تھی وہ میں نے بمشکل بیٹیوں کو دی ہے کہ یار ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ زرعی جائیداد میں ان بیٹیوں کو دے دوں کہ ان کو کچھ تو مل جائے. تو کہتے ہیں باقی سب نے قبضہ کر لیا, اور یہاں تک کہ بندوقیں لے کے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے. اب میں وہاں کیا کرتا. اب وہ بہرحال وہاں بیٹھے تھے, بڑی یاس کی تصویر بنے ہوئے, تو کہنے لگے, مجھے کہتے تھے اپنی بیگم والے مکان میں چلے جائیں, وہ تو کچی سی وادی ہے, جانے کا بھی پراپر راستہ نہیں ہے, گاڑی تو جا ہی نہیں سکتی. اب میں وہاں اس عمر میں جاؤں جب کہ لوگ ایک احترام کرتے ہیں. اب تو پھر بھی یہاں سے میں کبھی نکلتا ہی نہیں, اگر نکلوں بھی تو لوگوں کو پتہ ہے کہ میں فلاں کا باپ ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں, تھوڑا سا احترام کرتے ہیں. وہاں تو کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا. تو میں اب یہاں بس بیٹھا ہوں, زندگی کے باقی دن ہم میاں بیوی گزار رہے ہیں, تو خوش ہیں. بہرحال مجھے انہیں دیکھ کے عبرت حاصل ہوئی کہ انسان بڑا لاڈ پیار کرتا ہے اپنے ہی بچوں کو, یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, وہ بدتہذیبی کر رہے ہیں, وہ لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کر رہے, لیکن ہم لاڈ پیار میں ان کی ہر چیز جو ہے اسے اگنور کر دیتے ہیں. وہ جب کسی سے زیادتی کرتے ہیں تو ہم اپنے پیسے کے زور سے دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں اور ان کو مزید بگاڑنے کا سامان کرتے ہیں. وہ بچے شرم, حیا, مروت, لحاظ اور احترام سے واقف ہی نہیں ہوتے, اور جب بات اپنے تک پہنچتی ہے تو
مالدار لوگ یا ہم لوگ جو ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہے، ہم نے خود بچوں کو بگاڑا۔ کاش ہم بچوں کو بڑوں کا حیا کرنا، انسانیت اور انسانوں کا احترام کرنا اور جائز خواہشات کا اظہار کرنا سکھا دیں، تو آنے والے وقت میں ہمارے بچے ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔